کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی اور ہمیں ایک دوسرے پہ سلام بھیجنے کی توفیق دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبولیت کا درجہ بخشیں اور جو ہم سیکھیں اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ العزیز۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نماز کی بات کر رہے تھے اور نماز میں پھر ہم نے قرات کی بات کی کہ ہمیں کیسے صورتیں یاد کرنی ہیں، لمبی لمبی صورتیں، اور ہمیں انہیں قیام میں پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ قیام میں تو ہم ٹھیک ہے لمبی صورتیں ہم یاد کر رہے ہیں، ہم پڑھیں گے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد کون سی ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں؟ قرآن و حدیث کی دعائیں ہمیں پتہ ہے، ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا خاص عمل کہ جس کو کرنے سے بہت زیادہ فائدے ملیں۔ شارٹ کٹ کے چکر میں ہم سب ہوتے ہیں، میرے سمیت، کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے ذکر کہ جس کو ہم کریں تو ایک ہی وقت میں ہمیں ہر طرح کے فوائد اس میں، جسمانی بھی، روحانی بھی، مادی بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، سب مل جائیں۔ تو اللہ پاک بھی بڑے رحیم ہیں، ہم اللہ پاک کی تخلیق ہیں اور اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ اسی کا رکھا ہوا ہے نا۔ تو لہٰذا وہ پھر اپنے نبی کی زبان اقدس سے انہوں نے ہم تک وہ اعمال پہنچائے ہیں، اور ساری آپ کو دعائیں پتہ ہے نماز کے بعد، کہ حضرت معاذ بن جبل والی دعا بھی پتہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو سنو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ وہ آپ سب کو آتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے استغفار کرنا ہے، 3 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ استغفار کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور وہ سورۃ اخلاص ہے، کہ نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھنے کی تھوڑی دیر بیٹھ کے سورۃ اخلاص توجہ سے پڑھ لیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب باقی اعمال دعائیں پڑھ کے تھوڑی دیر پھر توجہ سے بیٹھ جائے۔ یہ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے جو دعا کی قبولیت کا کہا جاتا ہے کہ آپ فجر سے طلوع فجر تک بیٹھی رہیں، عصر سے مغرب تک بیٹھی رہیں غروب آفتاب کے وقت، اور نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کریں۔ پھر وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ جمعے کی عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں، 80 بار درود شریف پڑھتے ہیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی روایت موجود ہے۔ تو یہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جو عمل ہے نا، اس میں فضیلت اس لیے کہ وہاں بندہ نماز کی جگہ پہ نماز کی ہی موڈ میں اور اسی خشوع میں ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں نکلنے کے بعد بھی اس کی تاثیر جب بھی باقی رہتی ہے جتنی دیر ہم جائے نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ خود اس کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم چلتے پھرتے ذکر کر لیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بے دھیان ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کیفیت نماز میں ہماری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، جائے نماز کو چھوڑتے ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، فرض نماز توجہ اور دھیان سے پڑھی ہے۔ اب آپ اس خاص ریڈیس میں چلے جاتے ہو جہاں حفاظت کا ایک انتظام ہے اور اللہ اور بندے کے تعلق کا معاملہ ہے، تعلق مع اللہ، ان لمحوں میں ہمیں نصیب ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں اللہ کی نگاہ میں ہم آتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ جو بھی خیر کا کام کریں، اور اذکار تو اپنی جگہ آپ قرآن پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں میں نے ظہر پڑھی ہے تو اب یہاں ہی بیٹھ کے میں کلاس لے رہی ہوں، کیونکہ مجھے جو ہوتا ہے کہ اس جگہ کی تاثیر بنتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جائے نماز کے ساتھ دل لگائیں۔ وقت جو مسلح پہ گزر جائے گا وہ آخرت میں جا کے بڑے بھاری پیمانے میں تولا جائے گا۔ پھر بندہ کہے گا کہ ہم مسلح کے ساتھ ہم کیوں نہ چپک گئے، ہم کیوں ادھر ادھر پھرتے رہے، کیوں دنیا کی باتیں، کیوں فون اور گپیں اور لغویات، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنا وقت جتنا آپ جائے نماز پہ لگا سکیں اور اس کو لگائیں، کیونکہ یہ جو سورۃ اخلاص نماز کے بعد پڑھنا ہے، نماز کے اندر تو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اخلاص میں اللہ پاک کی خالص افضل ترین توحید اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کے بیان کر دی ہے۔ یعنی
اللہ پاک نے اپنی صفتیں بھی بیان کی ہے کہ وہ آحد ہے اور صامد ہے. ٹھیک، یہ سمتیں اس کی صفتیں ہوگی. اللہ اس کا جو ذاتی نام ہے وہ بھی اس میں آ گیا، اور اس کی صفاتی نام احد اور صمد بھی آ گئے. اور پھر اللہ پاک نے اپنی تنزیہ صفات بھی اس میں بیان کر دی ہیں. یلد یولد، ٹھیک ہے، یہ اس کی تنزیہ صفات ہیں. اور پھر کفو، اس کا کوئی اس جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ نے اپنی انفرادیت کہ میں منفرد ہوں، میں یگانہ ہوں، میرا نسب اوپر سے بھی کوئی نہیں ہے، نیچے سے بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اوپر کیا ہے؟ باپ دادا، اور نیچے کیا ہے؟ پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں، وہ بھی نہیں ہیں. اور میرے متوازی بھی کوئی نہیں ہے میرے آس پاس، یعنی بہن بھائی بیوی، وہ بھی نہیں ہے. یعنی نہ میرے جیسا، میرے اس وقت برابر میرے متوازی کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے اوپر بھی نہیں ہے، اور میری آگے پشت میں بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. یعنی اللہ پاک نے اپنا تعارف بہترین صورت میں کرایا، اور یہ اسے بہت زیادہ پسند ہے. لہٰذا اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے سورۃ اخلاص کا آپ مراقبہ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ سامنے ہے، کعبہ کے غلاف کی خوشبو آپ کی نتنوں ناک کے اندر آپ سونگھ رہے ہیں، اور عرش سے اللہ کی تجلیات سارے کعبہ پہ پڑ رہی ہیں. اللہ کا گھر ہے نا، اور اوپر اللہ پاک کا تخت ہے، عین سیدھ میں کعبہ ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھی ہیں. آپ اس کی وہ تعریف کر رہی ہیں جو اسے خود بڑی پسند ہے. یعنی آپ وہ صورت پڑھ رہی ہیں جو اس کا عصب نسب بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ رہی ہیں، اور نور عرش سے کعبہ پہ گرتا ہوا آپ پہ گر رہا ہے، اس کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اور آپ اس میں بھیگ رہی ہیں، اور آپ گواہی دے رہی ہیں کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں. یعنی نہ کوئی اوپر، نہ کوئی پشت میں، نہ کوئی متوازی برابر بیلنس میں، کوئی رشتہ نہیں ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں تو سورۃ فاتحہ کی ایسی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جب ہم وہ پڑھتے تھے تو دل چاہتا تھا ہم صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھتے رہیں. یعنی تفسیر ابن کثیر میں جو سورۃ اخلاص کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے بندے کی ہونٹ خود ہی سورۃ اخلاص کے لیے چلنے لگ جاتے ہیں. ہمارا ایک شارٹ کلپ ہے اس پہ یوٹیوب پہ 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوائد، وہ اتنا سنا گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اتنی، یہ 2 تسبیحات ہر ایک نے ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، سب نے پڑھی. اور پتہ ہے وہ جو میرا شارٹ کلپ تھا وہ بنایا کب تھا؟ میں ہالینڈ گئی، اور ہم لوگ کا جو ہوٹل تھا وہ پانی کے اوپر تھا، بوٹ میں. اس کے اندر میں نے اللہ کے ساتھ نفل پڑھ کے دعا مانگ کے کہ اللہ پاک نیچے پانی ہے، مچھلیاں ہیں، اوپر تو ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، چاند ہوٹل کی کھڑکی میں سے نظر آ رہا ہے، اور میں تیری تعریف میں یہ شارٹ کلپ بنا رہی ہوں سورۃ اخلاص کے فائدے. اور وہ اتنے لوگوں نے سنا، اور ماشاءاللہ بارک اللہ سورۃ اخلاص 2 بار ہمارے بہت ساتھیوں، بہن بھائیوں، دوستوں میں بہت پڑھی جاتی ہے، روز 2 تسبیحات. لیکن چلتے پھرتے یعنی آپ نے اس ورد کو، اور اسپیشلی جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے فرض نماز کے بعد بغیر گنے آپ اس کو اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں، اور مراقب ہو کے کہ عرش الہی سے نور آپ پہ گر رہا ہے، آپ کعبہ میں حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں دے رہے ہیں، اور وہ گواہی اس صورت میں دے رہے ہیں جو میرے رب کو شدید پسند ہے. اور آپ کی آواز عرش معلیٰ تک جا رہی ہے، اور نور کعبہ سے چمکتا ہوا آپ کے اوپر گر رہا ہے، آپ کی نسلیں اس سے فیض یاب ہو رہی ہیں، اور گلوب پورا اور امت کے جنوں انس اس سے فیض پا رہے ہیں. آپ 2-3 منٹ نماز کے بعد ایسے ضرور نکالیں کہ جس میں آپ سورۃ اخلاص کو اپنی عادت بنائیں. مسند احمد میں اس سورت کی جو روایت ہے اس کے نزول کی، اس کے بارے میں ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی خوبیاں بتائیں. بعض روایات میں ایسے بھی ہے کہ اپنے رب کا نسب بتائیں، کیونکہ عربوں میں وہ نسب کی بڑی رواج تھا نا کہ باپ دادا کون تھے، اس پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی.
یعنی اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں صمد ہوں، جو نہ تو پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، اکیلا، واحد، صمد، بے نیاز، ان چیزوں سے بے نیاز۔ یعنی ویسے تو اصول کیا ہے کہ میاں بیوی ہوں گے، ان میں سے اولاد ہوگی، اور جو بھی بندہ ہے اس کا کوئی باپ دادا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب اللہ پاک نے اپنی صفت صمد بتائی ہے تو وہ سیدھا یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ اور دیکھیں صمد جو ہے وہ بے نیاز موت سے بھی ہے، موت سے بھی ہے اور زندگی سے بھی ہے، وس دائمی ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو مرتا ہے اور پھر اس کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو موت نہیں، اللہ کے وارث نہیں ہے، نہ وہ مرے گا نہ اس کا کوئی وارث ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے جس میں اللہ پاک نے کفار کے جواب میں کہ نسب بتائیں، تعریف کریں اپنے رب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ صورت وحی کی تھی۔ کون سی صورت؟ یعنی مشرکین کے جواب میں صورت اخلاص اللہ پاک نے وحی کی تھی۔ اور پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی شریف میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ صورت ہے، یہ اللہ کے تعلق والی صورت ہے، اللہ کی نسبت والی صورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صمد ویسے بھی اس کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، کھوکھلا نہ ہو۔ اور اللہ پاک سے زیادہ بھرا ہوا گھر کس کا ہوگا؟ اس سے بھری ہوئی ذات کس کی ہوگی کہ سارے خالی اس سے بھرے جاتے ہیں؟ وہ ایسا دینے والا خزانوں کا مالک ہے۔ پھر ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے۔ جب وہ واپس آئے تو لشکر والوں نے کہا کہ آپ نے ہم پر جو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات ختم کر کے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو یعنی ان کے لیڈر تھے، امام تھے، جو سپہ سالار تھے، کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بڑا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دے دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ سورت اخلاص سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ پھر ایک صحیح بخاری میں ایک اور بھی روایت ہے اس سورت کے بارے میں کہ وہ سن کے آپ کا دل کرے گا آپ ہر وقت ہی سورت اخلاص پڑھتی رہیں، کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سورت فاتحہ ختم کرتے، اس کے بعد قل هو احد پڑھتے، پھر جہاں سے ان کا دل چاہتا وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے نماز میں۔ تو مقتدیوں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ سورۃ اخلاص تو آخر پہ ہے نا، یعنی معوذتین سے پہلے تیسری صورت ہے، تو آپ اس سے پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد اور پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جس طرح کرتا ہوں بس کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو اور ورنہ کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ اب انہیں یہ بات بھی لوگوں کو بھاری تھی کیونکہ وہ ان سب میں سے زیادہ بزرگ اور افضل تھے اور ان کی موجودگی میں دوسروں کو نماز پڑھانا نہیں گوارا تھا، حد ادب کا معاملہ تھا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لائے تو یہ واقعہ آ کے سنایا۔ آپ نے امام صاحب سے کہا کہ تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ صحیح بخاری میں 774 حدیث نمبر ہے۔ اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اور ترمذی شریف و مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا میں اس سورت سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت تک پہنچا دیا ہے۔ آج سے ہم ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم سورۃ اخلاص سے سارے محبت کرنے لگیں، اس کا ورد اور وظیفہ کریں، اس کے مراقبے کریں، اس کی تسبیحات کریں۔
ایک شخص نے کسی کو اس صورت کے پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ رات کو کوئی یہ صورت پڑھ رہا ہے، بار بار صورت اخلاص پڑھتے جا رہے ہیں۔ صبح آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، گویا انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہلکا سا عمل ہے کہ یہ کل ولا خادی پوری رات پڑھ رہے تھے، یعنی اس کو ہلکے عمل کے طور پہ بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تہائی قرآن کا کیا مطلب ہے کہ 10 پارے کے برابر ہے۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ اور تہائی قرآن کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا حصہ، یعنی 10 پارے۔ ایک دفعہ جو سورت پڑھ لیتا ہے، اور یہ بہت ساری روایات ہیں تہائی قرآن کے بارے میں، صحیح بخاری میں ہی، مسند احمد میں ہی، کہ آپ نے اگر ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھی ہے تو گویا آپ کو نفلی جو اجر ملے گا وہ 10 پاروں کا۔ اب اس سے آپ نے یہ نہیں مراد لے لینی کہ آپ جو ہیں 10 پارے نہ پڑھیں تو ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھیں، یہ نفلی اجر ڈیفرنٹ چیز ہے ایکچول اجر سے، لیکن یہ بھی بڑا بھاری عمل ہے۔ اس کو آپ چلتے پھرتے اپنی عادت بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور ابو ایوب انصاری سے بھی روایت ہے، اور اس میں بھی آپ نے یہی ذکر کیا تھا صحابہ اکرام سے، کہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابہ اکرام سے کہہ رہے تھے کہ تہائی قرآن کے برابر ہے یہ صورت، آپ پڑھ لیا کریں۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ نے یہ سن لیا اور آپ نے فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ ایک دن نا نبی ترمذی شریف میں روایت ہے، واقعہ ہے، اور وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے درود شریف پڑھنا نہیں بھولنا بات سنتے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے فرمایا، جمع ہو جو، میں آج تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ کے، آپ گھر سے باہر آئے، سورت اخلاص تلاوت کی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، 10 پارے سنائیں گے، کم از کم اتنا قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو تو اس لیے آپ اندر چلیں گے۔ آپ باہر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3۔ یہ صحیح مسلم کی 812 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں، یعنی ہم 10 پارے روز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے اور قل هو اللہ احد کو تیسرا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی بہت سی روایات صحابہ کی مختلف جماعتوں سے ہیں، مختلف روایات، مرسل بھی روایات موجود ہیں، صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے سنا۔ آپ نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی اس نے سورت اخلاص پڑھی ہے، جنت اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ یہ ایک تہائی قرآن اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سورت کو عادت بنانا ہے، اور صبح شام جو یہ آخری 3 سورتیں پڑھ لے گا نا، سورت فلق، ناس، اخلاص کے ساتھ، تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ اسے ہر چیز میں اس کی کفایت کریں گی۔ یعنی یہ 3 صورتیں صبح اور شام میں بستر پہ سوتے وقت آپ اسے پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ پوری رات آپ ہر طرح کے شرور سے بچے رہیں گے، آپ کے وجود سے اس وقت بھی ذکر نورانی اعمال نکلیں گے، آپ عبادت میں ہوں گے، آپ کی کفایت ہو جائے گی ہر چیز میں۔ صبح شام آپ 3 صورتوں کو عادت بنا لیں، آخری قرآن کی 3 صورتیں، اور نور بھی ملے گا، پورے قرآن کا اجر ملے گا، کیونکہ 3 دفعہ آپ نے پڑھی ہے نا سورت اخلاص، 3 بار پڑھ لی تو پورے قرآن کا اجر۔ اور مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہے، جو شخص اس پوری سورت کو 10 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ
جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کریں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے، یعنی یہ تو بڑا آسان ہے، یعنی جو 10 بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت ہی محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے، یعنی آپ پڑھتے جاؤ اور وہ اس کے ہاں کوئی کمی تو نہیں ہے نا کہ وہ محل دیتا چلا جائے۔ لہٰذا اس صورت کو ایک روایت یہ بھی ہے سنن دارمی میں کہ اگر کوئی 50 بار پڑھتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فضائل تو اتنے ہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اس ترمذی شریف میں ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائے اور دائیں کروٹ جب ہم لیٹتے ہیں تو اگر سورۃ اخلاص 100 بار تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، 100 بار پڑھ لیں، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائیں گے اے میرے بندے اپنی دائیں طرف سے جنت میں چلا جا۔ اب اس صورت میں پڑھنے میں ہمیں مانے کون سی چیز ہے؟ شیطان، صرف نفس ہمیں بلا دیتا ہے۔ اور یاد کیسے رہے گا؟ آپ اپنا کاؤنٹر تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تھوڑے سے ذکر کیے، ہم نے کہا چلو اب میں باقی ذکر چلتے پھرتے کر لیتی ہوں، اسی وقت ہمارے ذہن سے نکل جائے گا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے تصور اور نیت باندھنی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد کم از کم 10 بار آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں گے، تصور، پکے تصور کے ساتھ، کنیکشن کے ساتھ، اور کنیکشن نماز کے بعد بنا ہوا ہوتا ہے۔ طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ جو شخص اس صورت کو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے، یعنی آپ باہر سے گھر میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے غربت، فقیری دور کر دیں گے۔ یعنی یہ تونگری والی صورت ہے، مالی خوشحالی، اور مالی خوشحالی یہاں ہی نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے، یعنی یہ ڈبل پیکج ہے، 2 in 1 ہے۔ یہاں کا پیکج تو ہے ہی نہیں ہے، اسلام کے نظام کا ہر پیکج دوہرا فائدہ لیے ہوئے، اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت کو ہم نے اپنی عادت بنانا ہے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں بڑی خوبصورت روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن معاویہ لیسی، ان کو یہ صورت بڑی پسند تھی۔ ان کا جب انتقال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آج معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے جنازے بھی خوبصورت ہو جائیں، اگر ہماری یہ زندگی بھی مال و دولت، برکت، جسمانی، روحانی، رزق، دعاؤں کی قبولیت سے مزین ہو جائے، اور ہماری قبریں بھی کشادہ اور وسعتوں والی ہو جائیں، اور ہم جنت الفردوس کے باسی بھی بن جائیں، تو ہمیں کون سی چیز حائل ہے جو ہم رکے ہوئے ہیں کہ ہم اس صورت کو نہیں پڑھتے؟ جتنا زیادہ اس صورت کو توجہ اور دھیان کے ساتھ، میں بار بار توجہ اور دھیان اس طرح کہہ رہی ہوں کہ طوطے کی طرح رٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا، اس ذکر کا بھی ثواب تو ملے گا لیکن تعلق نہیں بنتا نا۔ معرفت لینی ہے، رب شناسی لینی ہے، تعارف رب کا حاصل کرنا ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اس کی پسندیدہ صورت جس میں اس کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ ہم سے کوئی تعلق بنانا چاہے نا دنیا کے اعتبار سے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ فلاں اس کی نہیں ہے، میری کزن ہے، اس کی آپ کی امی کلاس فیلو تھیں، وہ ایسے کر کے بات کرتی ہے نا، تعلق بناتے ہیں۔ اور یہ صورت رب سے تعلق جوڑنے کا ایک بہترین ریفرنس ہے۔ ایک نا مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں جلدی سے میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مومن کی نجات کس عمل میں ہے؟ آپ نے فرمایا اے عقبہ، زبان تھامے رکھ، یعنی زبان کی حفاظت کر، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر،
اپنی خطاؤں پہ روتا رہ، یعنی استغفار کرتا رہ، سوشلائز زیادہ نہ کر، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں توریت، انجیل، زبور، قرآن میں اتری تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ تو آپ نے مجھے سورت فلق، ناس پڑھائیں، پھر فرمایا دیکھو عقبہ انہیں نہیں بھولنا، ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا، ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ کہتے ہیں میں اسے نہیں بھولا اور کبھی کوئی رات فلق ناس پڑھے یعنی معوذتین پڑھے نہیں گزاری۔ پھر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بہترین عمل بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا سن، جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ، تجھے محروم رکھے تجھ سے دے، جو تجھے ظلم کرے اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ یعنی معوذتین اور سورۃ اخلاص ہم نے عادت بنانی ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر جاتے تو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے، اپنے جسم مبارک پر پھیرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر سامنے کے جسم پر، پھر پیچھے، یعنی پورے بدن پہ جہاں تک پاؤں تک ہاتھ جاتا اس کو پھیرتے۔ اب ہم نے آج یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اس صورت سے بہت دوستی کریں گے تاکہ ہمارا چرچا بھی معاویہ لیثی کی طرح انشاءاللہ آسمانوں پہ ہو، اور انشاءاللہ ہمیں اس صورت کی محبت کے بدلے میں جنت الفردوس کے محلات نصیب ہوں۔ اور یہ جو ایک محل 10 دفعہ پڑھنے پہ ملتا ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسا محل ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں اور 70,000 ہر دروازے پہ دربان ہے، اور اس محل کے ہر کمرے میں 70,000 دسترخوان ہیں، 70,000 لباس ہے، ایک لمبی لسٹ بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں ایسے محلات، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق پھر تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج ہم جمعرات بھی ہے، روزے سے بھی ہیں بہت سے لوگ، اور شب جمعہ بھی آنے والی ہے، تو ہم اس صورت کو آج اپنا ورد اور وظیفہ انشاءاللہ بنائیں گے اور زندگی بھر انشاءاللہ، تاکہ حشر کے میدان میں یہ سورۃ فلق ناس کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنے والے علیحدہ چمکتے دمکتے نظر آئیں اور ان کے محلات بھی ایک جیسے ہوں، ایک جیسی بستی ہو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنے ہاں بڑے پیمانے کے اجر سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین۔ دامن پھیلائے اللہ کریم تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تیری پسندیدہ، تیری پیاری وہ صورت جس میں تیرا تعارف ہے کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے، تو اکیلا واحد بے نیاز رب۔ اگر تو مخلوق کو بھر دے، رنگ دے، ہرا بھرا کر دے، سرسبز کر دے، دنیا اور آخرت کی خیروں سے مزین کر دے تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے میرے کریم مالک، تیرا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، تجھے کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ اللہ سنے تو آل ان آل ہے، آل ٹائم پاورفل رب۔ ہم سب کی جھولیاں دنیا اور آخرت کی خیروں سے بھر، برکتوں سے بھر، رحمتوں سے بھر۔ اللہ کریم یہ دعا امت کے فرد، جن و انس اور ہر فرد کے لیے اور ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم جو راہ بھولے ہیں، جو بے ہدایت ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ جو نشوں میں پڑ گئے اللہ کریم انہیں ان علتوں سے نکال۔ اللہ کریم ذلتوں اور قلتوں سے نجات دے۔ اللہ کریم اپنے خاص الخاص خزانوں میں سے جنت الفردوس کے دروازے ہر مسلمان کے لیے وا کر اور ان پہ چلنا آسان کر دے، اس منزل کی طرف پہنچنا آسان کر دے۔ اپنے فرشتوں کی مدد سے ہماری رہنمائی فرما اور شیطان اور نفس کے بہلاووں سے ہمیں بچا، ہماری نسلوں کو بچا۔ اے میرے کریم مالک، تیری رحمت جوش پہ ہے، تو بڑا کریم رب ہے۔ اپنے خاص الخاص خزانوں کے منہ کھول۔ جن بچوں کے لیے زوج کے متلاشی ہیں والدین، ان بچوں کے لیے فیصلے فرما دے، حکم صادر فرما دے۔
جو ویران جھولیاں ہیں انہیں بھر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جن گھروں میں جھگڑے، نوبت طلاقوں، علیحدگیوں تک آ گئی، تو اپنے خاص خزانوں میں سے وہاں محبتیں، امن، سکون، اتفاق اور محبت اتار دے، اور دلوں کے کرودھ اور بدگمانیاں دور کر دے۔ بنے ہوئے گھر نہ ٹوٹیں، بنے ہوئے گھر میرے مالک بچا لے۔ اے میرے کریم آقا، پوری دنیا اس وقت فتنوں کے دور میں ابتلا سے گزر رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں پتہ ہے یہ زمانہ تو آنا ہی ہے، اور دن بدن وہ مشکل ہی دور ہوگا۔ ہماری نسلیں اس مجدہار میں تیری رحمت سے ہی شیطان اور نفس اور ان چالوں اور جالوں سے بچ سکیں گی۔ تو ان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسی کہف جیسی غار عطا فرما دے جہاں ان کی عزتیں بھی محفوظ رہیں۔ اللہ کریم ان کے علم بھی شر سے بچیں، ان کے وجود بھی شر سے بچیں۔ اللہ کریم وہ دشمنوں، حاسدین، نظر بد سے بچیں، وہ شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بچیں، وہ ایمان کے لٹنے سے بچ جائیں۔ تو حفاظت فرما۔ جتنے ہمارے پیارے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، اللہ کریم قائمہ عطا فرما، اور شفاؤں کو متوجہ فرما، اپنی رحمتوں اور عطاؤں کو متوجہ فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، بن